کہ اس کی ایک کام کریں، 9 باب کی پہلے 4 آیت پڑھ لیں۔ اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی، ہاں جی، میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند عظیم اور محیب خدا، تو اپنے فرمانبردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہاں ہوئے۔ جی، اب وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا ہے۔ ہاں جی، اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے، جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور عمراء سے اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا۔ پریز گاڈ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لعنت کا ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو سنتے نہیں ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے نہیں ہیں، یہاں پہ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہاں خداوند، ہم نے، ہمارے باپ دادا نے، ہم سب نے تیرا کلام سنا، تیرے نبیوں کی معرفت دیا گیا، لیکن ہم نے سنا نہیں ہے اور ہم نے اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ آگے جی۔ اے خداوند، صداقت تیرے لیے ہے اور رسوائی ہمارے لیے، جیسے اب یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں اور دور و نزدیک کے تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے، جن کو تو نے تمام ممالک میں ہانک دیا کیونکہ انہوں نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے۔ اے خداوند، رسوائی ہمارے لیے ہے، ہمارے بادشاہوں، ہمارے عمراء اور ہمارے باپ دادا کے لیے، کیونکہ ہم تیرے گناہ گار ہوئے۔ اب پڑھیں جی 20ویں آیت۔ اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنے اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا ہاں جی، تھا، اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنے اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا، اور خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوہ مقدس کے لیے مناجات کر رہا تھا، ہاں میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا، حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی گزراننے کے وقت کے قریب مجھے چھوا۔ بس جی، اب وہ جب دعا کر رہا تھا، اقرار کر رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اس کی دعا کو سن لیا، اس کو مان لیا، اور اسے خدا نے کیا کیا؟ فرشتے کو بھیجا اس کی دعا کا جواب دینے کے لیے۔ تو خدا جو ہے وہ جب ہم اقرار کرتے ہیں تو خدا اس بات سے یاد رکھیں کہ اقرار جو ہے، کبھی کبھی ہم اس بات کو بالکل نہیں سمجھتے ہیں، اقرار جو ہے وہ ہماری زندگی میں خوشی لے کر آتا ہے۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں، کسی بات کو مان لیتے ہیں، ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ہمارے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ میں نے جو اپنے چیز اندر ایک چھپا کے رکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے آج تک مشکل، آج وہ میں نے نکال دیا باہر۔ اقرار کرنا جو ہے یہ اپنے اندر سے اس چیز کو نکال دینا ہے، یاد رکھیں۔ گناہ کا اقرار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صرف بول دیا ہے، گناہ کے اقرار کا مطلب ہے کہ وہ گناہ آپ نے اندر سے نکال کر باہر پھینک دیا اس نے۔ آپ نے زبان سے جب کہہ دیا تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کے اندر سے باہر چلے گی، لیکن ایمان کے ساتھ اور دل کے ساتھ آپ کا اقرار ہے، خداوند میں نے یہ غلطی کی ہے، مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے۔ جیسے ہی آپ اقرار کریں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، آپ کے اندر سے کہیں یہ بات نکلے گی کہ میں ایک دم ہلکا ہو گیا ہوں، فری ہو گیا ہوں میں۔ تو اقرار جو ہے یہ ہماری زندگی کا ایک نہایت اہم جو ہے وہ حصہ ہے۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں اپنے باپ دادا کے لیے، ابا اجداد کے لیے ہم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے گناہوں کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نے فلاں جگہ پہ غلطی کیا، فلاں جگہ پہ میں نے غلطی کیا، آج تک میں اس بات کو نہیں میں نے مانا، اس بات کو میں نہیں سمجھا، اور پھر کیا ہے کہ اس کے بعد خدا جو ہے وہ ہم کو بحال کرتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے ایک نہایت اہم چیز جو ہے وہ دیکھی تھی، جب ہم خود کے اوپر جو ہے وہ لعنت کرتے ہیں تو اس کا صرف حل ایک ہی ہے، اور وہ اقرار۔ پطرس کی زندگی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے مسیح خداوند کا 3 دفعہ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے جب اس نے مسیح خداوند سے یہ بات کہی تو اس وقت وہ بڑی ہوشیاری کر رہا تھا، کہتا ہے ساری دنیا تجھے چھوڑ جائے میں نہیں تمہیں چھوڑوں گا، ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے میں نہیں تمہارے خلاف ہوں گا، دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیسے چلتا ہوں۔ مسیح خدا نے کیا کہا؟ پطرس تو آج ہی 3 دفعہ میرا انکار کرے گا۔ مسیح خدا جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، تو کیا کیا اس نے 3 دفعہ خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا، اور 3 دفعہ انکار کرنے کے بعد لعنت کرنے لگا، کہتا ہے مجھ پر لعنت ہو، میں تو جانتے نہیں ہوں اس شخص کو، کس کی تم بات کر رہے ہو، کون ہے وہ شخص؟ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مسیح کو جانتا ہی نہیں ہے اور مسیح کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر میں نے آپ کو کیا بتایا، جیسے ہی اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی
کہ میں مسیح کو نہیں جانتا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیا ہوا؟ یاد ہے آپ کو؟ شاگردوں سے اس کی علیحدگی ہو گئی. خدا نے آسمان پر اناؤنسمنٹ کر دی کہ پترس اب مسیح کے شاگردوں میں نہیں ہے، اور کیا کہا؟ تم جاؤ اور جا کر شاگردوں کو اور پترس کو یہ خبر کرو. اب خدا نے جو ہے پترس کو تو اس نے اپنا شاگرد چنا ہوا تھا، اور ضروری بات تھی کہ وہ اس کو واپس جو ہے اس جگہ پر لے کر آتا جس کے لیے اسے مقرر کیا گیا تھا. میرے ساتھ دیکھیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 21 باب اور اس کی 15 آیت سے پڑھنا شروع کریں گے جی. اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پترس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ بس جی، خدا یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو اپنے شاگردوں کو وہ طبریاس کی جھیل پر جو ہے اس پر انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور شاگرد جو ہے ان کو خدا یسوع مسیح نے خود جو ہے وہ مچھلی ان کے لیے تیار کی، اور مسیح خدا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جی اٹھنے کے بعد. اور اس کے بعد انہوں نے امپورٹنٹ یہ کام کیا کہ جب سارے بیٹھ گئے باتیں کر رہے تھے تو اس وقت اس نے اسپیشل ایک ٹاپک جو ہے وہ اس نے چھیڑا ہے، اور وہ ہے شمعون پترس کے بارے میں. کیا کریں؟ دوبارہ پڑھیں جی. اور جب کھانا کھا چکے، جب وہ کھانا کھا چکے اب آرام سے بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور تو یسوع نے شمعون پترس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ بس جی، خدا یسوع مسیح نے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 16ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے پترس سے یہ کہا تھا کہ تو پترس ہے. میں نے آپ کو پچھلی بار شاید یہ بات بتائی تھی کہ پترس جو ہے پیٹرو جو ہے اس کا مطلب ہے چھوٹا سا پتھر، روڑا جنوب نے روڑا. تو پترس ہے، اس کا نام خدا یسوع مسیح نے اس کا نام رکھا تھا پترس. یاد رکھیں، تو پترس ہے، تو چھوٹا سا پتھر ہے، لیکن میں اپنی کلیسیا جو ہے وہ کیا کروں گا؟ اس چٹان کے اوپر. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں چٹان ہوں، میں اپنی کلیسیا اس چٹان کے اوپر جو ہے وہ بناؤں گا، اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. کس نے نام رکھا تھا پترس کا؟ خدا یسوع مسیح نے. یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے اسے پترس کیا کر نہیں پکارا، اسے کیا کہا ہے؟ اسے اے شمعون یوحنا کے بیٹے. پترس نے کہا اسے اس نام جو دیا تھا، جو چٹان اس کو بنایا تھا، اس نے کہا کہ یہ پتھر بھی نہیں رہا، یہ روڑا بھی نہیں رہے گا. کیا کہا اس نے؟ اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اب مسیح خدا اپنے اس بات کو واپس لا رہا ہے، اقرار کروا رہا ہے اس سے جو 3 دفعہ اس نے انکار کیا تھا، اس کا واپس خدا یسوع مسیح اقرار کروانا چاہتے تھے زبان سے. اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اب یاد رکھیں خدا یسوع مسیح نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے، کیا تو ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اور جواب کیا جی؟ پڑھیں جی. اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. وہ کہتا ہے میں تجھ سے محبت نہیں رکھتا ہوں، میں تجھے عزیز ضرور جانتا ہوں، کیونکہ اس کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کہہ سکتا کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. اس نے کیا کہا؟ ہاں خداوند، تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. عزیز رکھنا ہوتا ہے یہ محبت سے بہت نیچے ہے. کسی کو عزیز جانا بھی بہت بھی عزیز جانتے ہیں، اس کو ہمارا عزیز ہے، رشتہ دار ہے ہمارا. لیکن محبت رکھنا جو ہے یہ ڈائریکٹ ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. محبت جو ہے یہ یہاں پہ لفظ اگاپے استعمال کیا گیا ہے، جو بغیر کسی لالچ کے انکنڈیشنل لو جو ہے. اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے انکنڈیشنل تو پیار کرتا ہے؟ کہتا نہیں، میں تو آپ عزیز رکھتا ہوں آپ کو. اس کے منہ سے یہ نکل نہیں سکتا تھا. آگے جی پڑھیں جی. اس نے اس سے کہا، تم میرے برے چرا. اب دیکھیں، اس کے ایک اقرار سے اس کو ایک برکت ملی ہے. اس نے کہا کیا تو میرے برے جو ہے وہ چرا. ہر اقرار کے بعد ایک برکت ہے. تو میرے برے چرا. نیکسٹ. اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ پھر خدا یسوع مسیح نے کہا سیکنڈ ٹائم، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟
پھر وہی بات دہرائی ہے